جیسے یہ ہے مثال کے طور پر، انہوں نے مجھے قتل کر دیا، آپ لوگوں نے ان کو پکڑ کے اٹھا لیا، عدالت سے سزا ہو گئی، ان کو جو ہے پھانسی ہونی چاہیے، اب سر عام ان کو پھانسی دی جا رہی ہے، ان کو گولی مار رہی جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں چھوڑو جی غریب آدمی معاف کرو۔ اللہ کہہ رہے یہ قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، قاتل سے کیا، قاتل کے بارے میں دل میں نرمی نہ رکھو، مجرم کے بارے میں دل میں نرمی مت رکھو۔ فی دین اللہ کا مطلب ہے یہاں فی قانون اللہ، سمجھ گئے بات؟ دین کا چوتھا مطلب ہے جزا اور سزا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا، اس آدمی پر غور کیا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جنت دوزخ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی سزا دوزخ میں، اللہ کی جزا جنت میں، اس کو جھٹلاتا ہے، روز قیامت، روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ وہی تو ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو جو دھتکارتا ہے، دھکے مار کے نکالتا ہے، یہی تو ہے جو آخرت کو نہیں مانتا۔ اگر آخرت کو مانتا ہوتا تو اس کو دھکے کیوں دیتا یتیم کو؟ اس کا باپ مر گیا ہے، اس پہ ظلم کیوں ڈھا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ویامت کو نہیں مانتا، نام کا مسلمان ہے، کہتا ہے میں جنت دوزخ کو مانتا ہوں، اندر سے نہیں مانتا، دل و دماغ سے نہیں مانتا۔ آپ نے دیکھا اس آدمی کو؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم۔ اب سن لیجئے، تو میں نے 3 باتیں کی ہیں نا آپ سے، ذرا غور سے بات کو سمجھ لیجئے آپ۔ پہلی بات میں نے آپ سے کہی کہ اقامت دین کا مطلب ہے دین کو قائم کرنا، اور اقامت نماز کا مطلب ہے نماز کی تبلیغ کرنا، نماز کی دعوت دینا، نماز کی تعلیم دینا، اس کے فضائل بتانا، اور نہ پڑھنے کا گناہ بتانا، پڑھنے کا ثواب بتانا، اس کی فرضیت بتانا، اس کے سنتیں، اس کے فرائض، اس کی شرائط، اس کے ارکان کی تعلیم دینا، اور وضو کا طریقہ بتانا، غسل کا بتانا، طہارت کا بتانا، مسجد کے آداب سکھانا، ان ساری، نماز کیسے پڑھائی جائے، فجر میں کیا، ظہر میں کیا، اس کو ہم پورے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اقامت نماز۔ اور اقامت زکوٰۃ کا بھی یہی مطلب بتایا۔ پھر میں نے اقامت حدود، اب سن لیجئے، اب اقامت حدود کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے بھی علم ضروری ہے اور طاقت اور قوت ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب اللہ نے قرآن میں کہا چور کے ہاتھ کاٹو، کتنا کاٹیں گے بتائیے آپ؟ یہ ہاتھ تو اتنا ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ ہے نا، یہ ہاتھ یہاں سے کاٹیں گے یا یہاں کوہنی سے کاٹیں گے، یہ یہاں سے درمیان سے کاٹیں گے، یہاں سے کاٹیں گے، یہ انگلی کو کاٹیں گے، کتنا کاٹیں گے آپ؟ ہاں جی، پونچے سے کاٹیں گے۔ تو اب یہ پھر یہ علم ضروری ہے۔ وہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سے کاٹیں گے، سمجھے؟ تو حدیث کا علم بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات، میں آپ کے گھر سے امرود چوری کر لیتا ہوں، امرود لٹک رہے تھے اور میں نے پتھر پھینکا، توڑ لیے، کیا آپ میرا ہاتھ کاٹیں گے؟ ہاں جی، ہاتھ کاٹیں گے؟ بتائیں۔ میں فرض کیجئے آپ نے یہاں 10 روپے 20 روپے 50 روپے رکھے، میں نے چوری کر لیے، یا میں نے آپ کا پین چوری کر لیا، کاپی چوری کر لی، یا 1000 روپے کی نوٹ میں نے چوری کر لی، ہاتھ کاٹیں گے آپ؟ جی؟ تو یہ اب حدیث میں آتا ہے بخاری کی کہ لا قطع الا بربع دینار، چوتھائی دینار، یعنی کوارٹر آف اے گولڈ، یعنی چوری کا ایک نصاب ہے۔ بڑی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، چھوٹی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سونا اگر ربع دینار سونا اگر ہو جائے پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی امرود پہ، آم پہ، پین پہ، کاپی پر، چھوٹی چوری پہ ہاں سزا ہو سکتی ہے، کوڑا مار دیں تو کوڑا مارتے ہیں، تعزیری سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، سمجھا؟ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چھوٹی چوری پر۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے، اتھارٹی چاہیے، عدالتیں چاہیے۔ اب آ جائیے، ہم کہتے ہیں پاکستان میں ایک ہم
دین قائم کرنا چاہتے ہیں، دین قائم کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے منہج کو سمجھ لیجئے، اقامت دین کیسے ممکن ہے۔ اب پہلے تو میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، دیوبندی کام کر رہے ہیں، اہل حدیث کام کر رہے ہیں، بریلوی کام کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی ہے، تحریک اسلامی ہے، اور حزب التحریر ہے، طالبان ہے، اور سمجھے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں نا۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم آئینی اور جمہوری طریقے سے دین کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے، سن لیجئے، ہم پورے شعبہ جات کو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس طرح صحابہ نے دین کو قائم کیا، ہم بھی پورا دین قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اب مزید وضاحت بتاتا ہوں میں اس کو۔ یعنی ہم اسلامی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی قانون جو پاکستان میں ہے، جہاں جہاں اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے اس میں ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے، کیا ڈاکٹر سے ایک اسکول چلا سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا کہ ایک اسکول کی عمارت کے اوپر اگر بورڈ بدل دینے سے کیا نظام درست ہو جائے گا؟ کیا یہ مشینری جو بینکوں کی مشینری ہے وہ اس جو ہے غیر سودی نظام قائم کر سکتی ہے؟ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کو مسلمان کرنا ہے، وزارت اطلاعات کو مسلمان کرنا ہے، پیمرا کو مسلمان کرنا ہے، اخباروں کو مسلمان کرنا ہے، وہاں دین قائم کرنا ہے وہاں، تو یہ کون کرے گا؟ مولوی صاحب کریں گے؟ مولوی صاحب ٹیلی ویژن کو درست کر سکتے ہیں؟ اچھا، کیا مولوی صاحب سودی بینک کو غیر سودی بنا سکتے ہیں؟ کوئی جادو کی چھڑی ہے مولوی صاحب کے پاس؟ کیا جو ججز ہیں ہمارے، جو وکلا ہیں، جو عدالتی سسٹم ہے ہمارا، کیا اس کو کیسے بدلا جائے؟ جو پٹواری کا نظام ہے، جو رشوت کا نظام ہے، جو محکمہ مالیات کا نظام ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے یاد رکھیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لکھ لیں اب یہ نقطہ بہت اہم، کہ دیکھیے صحابہ کرام 1,24,000 تھے نا، یا 1,20,000 سے 1,00,000 سے زائد تھے، سب لیڈر نہیں تھے۔ لکھ لیں یہ جملہ، پہلے بات کو سمجھے معاشرے میں، صحابہ کرام سارے کے سارے لیڈر نہیں تھے، لیڈر اس میں سے چند تھے، لیکن جو بقیہ تھے وہ لیڈروں کی بات مانتے تھے، وہ ابو بکر کی بات مانتے تھے، عمر کی بات مانتے تھے، عثمان کی مانتے تھے، خالد بن ولید کی بات مانتے تھے، اور ان کے اندر کچھ ماہرین تخصص تھے، اسپیشلائز قسم کے لوگ تھے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ دیکھیے جو کام حضرت خالد بن ولید کر سکتے تھے، کیا وہ ابو ہریرہ کر سکتے تھے؟ جو ابو ہریرہ نے کیا وہ خالد بن ولید کر سکتے تھے؟ جو عبداللہ بن عباس کا تخصص تھا، ان کی اسپیشلائزیشن تھی، کیا وہ ابو ہریرہ کی تھی؟ کیا وہ خالد بن ولید کی تھی؟ سمجھ گئے؟ تو پہلے اس کو سمجھیے آپ کہ خالد بن ولید کا شعبہ فوج کا تھا، طاقت کا تھا، اسٹریٹجیز کا تھا، جنگی جو ہے چالیں کس طرح کی جائیں، جنگ کس طرح جیتی جائے، دشمن کو کس طرح پچھاڑا جائے، وہ بھی ایک ضروری شعبہ تھا۔ فوج کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، فوج کس طرح اسلام پر ہے، فوج کس طرح نماز پڑھے، فوج کی ابو ہریرہ ان کا ایک اپنا شعبہ تھا، ابن عباس کا اپنا شعبہ تھا، ابی بن کعب کا اپنا شعبہ تھا، زید بن ثابت یہ وراثت کے احکام کے ماہر تھے۔ کوئی مر جائے تو جائیداد کی تقسیم کس حساب سے کی جاتی ہے، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، سارے لوگ وراثت کے ماہر نہیں تھے صحابہ کرام۔ سمجھ گئے بات؟ چند لوگ چند شعبے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں اگر آپ اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں اسلامی قیادت کی ضرورت پڑے گی، اسلامی متخصصین کی ضرورت پڑے گی، اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 1، جو زکوٰۃ کے ماہر ہوں، یعنی پاکستان میں اگر زکوٰۃ کا نظام چلانا ہے تو ہمیں کم سے کم 1000 ایسے لوگ تیار ہمیں کرنے پڑیں گے۔ ہر پاکستان میں اگر 100 اضلاع ہیں تو ہر ضلع میں 10 ہمارے پاس ایسے ماہر ہوں جو زکوٰۃ کی پوری زکوٰۃ کی ہر آیت کا ان کو زبانی یاد ہو، ہر حدیث زبانی یاد ہو، اس کے سارے احکام، اس کے ریٹس، اس کی کیلکولیشن زکوٰۃ کے اوپر ماہر ہوں۔ ماہرین کے بغیر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ لکھ کے رکھ لو یہ بات۔ اسی طرح سن لیجئے، اسی طرح اگر آپ غیر سودی بینک قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے ماہرین اقتصادیات کی ضرورت ہوگی، پی ایچ ڈی ان اسلامک اکنامکس، اسلامک لا اینڈ فائنانس، اور جو شریعت کا بھی گہرا علم رکھتے ہوں، بینکنگ کا بھی گہرا علم رکھتا ہوں۔ اور یہی لوگ ہم اسٹیٹ بینک میں جائیں، اسٹیٹ بینک کے جتنے بورڈ ہے، اس کا گورنر ہے، اس کی باڈی ہے، اس کے مشیر ہیں، وہاں پر ایسے ماہرین اقتصادیات ہوں جو ماہرین شریعت بھی ہوں اور ماہرین اقتصاد بھی ہوں، ماہرین معاشیات بھی ہوں۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہ کیا چیز چاہیے ہمیں؟ لیڈرشپ چاہیے ہمیں۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں اقامت حدود ہونی چاہیے، اسلامی سزائیں نافذ کی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ہر ضلع کے اندر ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہوگی، ایسے اداروں کو بنانا پڑے گا، ایسی یونیورسٹیز بنانی پڑیں گے، ایسے کالجز بنانے پڑیں گے۔ وہاں کا جو پروڈکٹ ہوگا وہ اسلامی بینکوں میں جائے گا، کوئی وہ عدالتوں میں جائے گا، وہ قانون میں جائے گا۔ جب تک لیڈرشپ نہیں ہوگی، جب تک لیڈرشپ ہم تیار نہیں کریں گے، اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اب سن لیجئے، ایک اور چیز ہماری ضرورت ہے۔ اس وقت جو مسئلہ ہے، عوام الناس کو اپنا ہم نوا بنانا۔ عوام الناس لوگ، کیونکہ دوسری جو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، یہ پاکستان کی سیکولر پارٹیاں ہیں۔ یہ کہتے ہیں سیاست بغیر دین کے ہو، سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرح، ابھی آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کل رات میں، پرسوں کی بات ہے، کامران خان جو کا ایک شو آیا۔ اب کامران خان جو ہے وہ ہندوستان کی زبان بول رہا ہے، اور اس نے ایک پورا پروگرام کیا جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد پر، ان کی تقریریں سنائی، ان کی اقتباسات لکھ کر دکھائے، اور بتایا کہ جی انہوں نے جو جو باتیں بتائی تھی وہ ساری پوری ہو گئی ہیں۔ مطلب ان بٹوین لائنز کیا چھپا ہوا تھا، سن لیجئے۔ جو پیغام لوگوں کو مل رہا تھا، بین السطور جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ یہ تھی، انڈیا پاکستان کو ملا کے 1 کروڑ، امن کی آشا 1 کر دو۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی 18 کروڑ یہاں ہیں، ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، اور 22 کروڑ جو ہے وہاں ہے بنگلہ دیش میں، تو یہ کل ملا کے 60 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو 60 کروڑ مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو بڑی قوت بنیں گے۔ ایک سیکولر نظام ہونا چاہیے، اسلامی قانون نہیں ہونا چاہیے، اسلامی شریعت نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ ابوالکلام آزاد کی تقریریں اور ان کے اقتباسات وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو اس میں عوام الناس کو ہمیں تیار کرنا ہے، سیکولر لوگوں کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، مسلم لیگ کے خلاف، اے این پی کے خلاف، ایم کیو ایم کے خلاف۔ عوام الناس کو تیار کرنا ہے کہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین قانون کا نام ہے، دین شریعت کا نام ہے۔ یہ قرآن میں یہ خدا الگ نہیں ہے۔ جس خدا نے نماز کا حکم دیا ہے اسی خدا نے زکوٰۃ کو فرض ٹھہرایا ہے۔ جس خدا نے یہ دنیا بنائی ہے، زمین آسمان پیدا کیے، اسی خدا نے سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ خدا الگ نہیں ہے۔ نماز کا حکم دینے والا خدا اور کوڑوں کی سزا کا حکم دینے والا خدا، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دینے والا خدا، الگ الگ خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے یہ۔
وہ خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ نظام چلا رہا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے،